جب شانو اور درخت آپس میں باتیں کر رہے تھے تو کالو کوا وہاں سے گزرا۔ اس نے ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھا تو وہ وہاں چھپ کر بیٹھ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ لیکن اس بیچارے کی قسمت خراب تھی، کیونکہ اس نے شروع کی باتیں تو سنی ہی نہیں تھیں۔ اس نے آخر میں صرف اتنا ہی سنا تھا کہ شانوں کو گھاٹی کی طرف جانا ہے، اس لیے وہ بھی شانوں کے پیچھے پیچھے گھاٹی کی طرف چل پڑا۔ شانو بہت تیزی سے اڑتی ہوئی گھاٹی کی طرف چلی گئی اور گھاٹی میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ درخت کی باتیں تو واقعی میں سچ تھیں۔ ارے واہ، یہاں تو کتنے سارے پھل ہیں! یہ تو ہم پنچھیوں کے لیے سالوں بھی کم نہ ہوں۔ لیکن ہاں، مجھے درخت چاچا کی بات کو یاد رکھنا ہوگا اور مجھے صرف وہی پھل کھانے ہوں گے جو مجھے درخت چاچا نے بتائے ہیں۔ کوا بھی شانوں کے پیچھے پیچھے چپکے چپکے گھاٹی کے اندر چلا گیا اور اس نے اتنے سارے پھل دیکھے تو بڑا حیران ہوا۔ یہ شانو تو بہت ہی تیز ہے، اس نے کیسے اتنے بڑے جنگل کا پتہ لگا لیا؟ اب یقیناً یہ سارے پنچھیوں کو بتائے گی کہ یہاں پر اتنے سارے پھل ہیں اور سارے پنچھیوں کو یہاں لے آئے گی، اور یہ پھل سارے پنچھی کچھ ہی دنوں میں چٹ کر جائیں گے۔ اوہو، چلو مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے تو پھل کھانے چاہیے۔ اور یہ شانو کتنی بے وقوف ہے، پکے ہوئے پھلوں کو چھوڑ کر کچے پھل کھا رہی ہے۔ کھانے دو، مجھے کیا، میں تو اس کے جانے کے بعد یہاں بیٹھ کر مزے سے پکے ہوئے میٹھے میٹھے پھل کھاؤں گا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ درخت چاچا نے جو باتیں بتائی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ اب مجھے یہاں سے جلدی واپس چلے جانا چاہیے۔ پھر شانو اس گھاٹی سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کالو کوا بھی درخت کی اوٹ سے باہر آیا اور اس نے میٹھے پھل کھانے شروع کر دیے۔ یہ پکے ہوئے پھل کتنے میٹھے اور لذیذ ہیں، یہ شانو کتنی بے وقوف ہے، کچے پھل کھا کر یہاں سے چلی گئی۔ ابھی کالو نے تھوڑا سا ہی پھل کھایا تھا کہ اس کی طبیعت ایک دم خراب ہونے لگی اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ ارے شانو، ارے کوئی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کوئی میری مدد کرو، مجھے بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ کالو کوا مدد کے لیے ہر کسی کو پکار رہا تھا، مگر اس کی مدد کے لیے کون آتا؟ ایک تو وہ گھاٹی کے اندر تھا اور دوسرا رات ہو چکی تھی، اب اس کے پاس کوئی بھی نہیں آتا تھا، اس لیے کوے نے وہیں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ اگلی صبح شانو نے جنگل کے سارے پنچھیوں کو اس گھاٹی والے باغ کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر کتنے سارے پھل ہیں، اور پھر سارے پنچھی شانو کے ساتھ اس گھاٹی میں آئے۔ لیکن جب وہاں وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کالو کوا بے جان پڑا تھا۔ ارے یہ کالو کوا یہاں کیسے آیا؟ اس کو یہاں کا پتہ کس نے بتایا؟ یقیناً اس نے میری اور درخت چاچا کی باتیں چھپ کر سنی ہوں گی، اور پھر یہ پوری بات جانے بغیر ہی میرے پیچھے یہاں آ گیا ہوگا، اور اس نے کچے پھل کے بجائے پکے ہوئے پھل کھا لیے ہوں گے، اسی لیے اس کی موت ہو گئی ہے۔ دیکھو سب پنچھیوں، تمہارے سامنے ہے، اس کالو نے یہ پکا ہوا پھل کھایا تھا، اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے، اس لیے اب تم سب پنچھیوں نے احتیاط کرنی ہے اور صرف کچا پھل ہی کھانا ہے۔ جو پنچھی پکا پھل کھائے گا اس کا انجام بھی کالو جیسا ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا کہ کبھی بھی کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سننی چاہیے، اور دوسرا کہ کبھی بھی آدھی ادھوری بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔